اچھا علی بھائی ایک اور سوال یہ ہے کہ شیعہ حضرات اور غامدی صاحب جو ہے نا یہ دونوں اس مسئلے میں متفق ہیں. اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو غامدی صاحب کا بھی موقف یہی ہے میرے خیال سے کہ شر کا خالق اللہ کو نہیں مانتے. یہ غامدی صاحب کو بے شک انٹرنیٹ پہ چیک بھی کر لیں, اور شیعہ کی تو خیر گارنٹی ہے, وہ تو یہ مناظروں میں باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں شر کا خالق اللہ نہیں بات کرتے ہوں گے, ایسے ہی کہتے ہیں. کیا یہ جیسے ہمارا ہے نا یہ والا, اس کا بلکہ وہ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. نہیں, جو ہم شر کا خالق کہتے ہیں اس سے مراد آپ کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ مطلب ہمارا تو کنسیپٹ یہی ہے نا کہ جو بھی خیر ہے جو شر ہے سب اللہ کی طرف سے ہی ہے. نہیں, وہ آپ اس شر سے مراد کیا لے رہے ہوتے ہیں؟ شر کس کو کہہ رہے ہیں؟ پریکٹیکل مثال دینا. اگر کسی کا بیٹا مر جاتا ہے عربی میں تو اس کو بھی شر ہی کہا جائے گا نا, اس میں تو تکلیف آ گئی نا. نہیں مثلا یہ تو اس سے تو میرا خیال ہے مراد شر سے مراد یہ ہے. قرآن میں آیا نا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. تکلیف تو آنی ہے. اگر آپ شر سے مراد کوئی پرٹیکولرلی کوئی گناہ کا کام کہہ رہے ہیں جی یہ بھی مطلب ہے, تو پوٹینشلی جو نیکی یا برائی آپ کرتے ہیں اس کی طاقت آپ کو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی. ہاں, تو بس یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے. باقی اس کو جو یوز کرتے ہیں وہ ہم خود کر رہے ہوتے ہیں. کہیں اہل سنت نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زنا کروا رہا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے, اس نے اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو غلط استعمال کر لیا. اس اعتبار سے ہم شر جو ہم سے آپ سمجھ لیں ظاہر ہو رہا ہوتا ہے وہ شر اللہ نہیں کروا رہا ہوتا, بلکہ اس شر کے لیے طاقت ہمیں اللہ نے دی ہوئی ہے. تو وہ تو سب مانتے ہیں. بلکہ مجھے یاد آ گیا آپ کی بات سے, شاید ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب ابھی بلکہ ان سے ریکویسٹ بھی کر دیتے ہیں اسی پروگرام کے توسط سے کہ انہوں نے وعدہ کیا ہوا کہ رمضان کے بعد ہمیں انشاءاللہ ٹائم دیں گے. تو وہ مجھے شک پڑ رہے ہیں ان کے, میں نے پڑھا تھا اس میں, وہ غالباً جواب یہ دے رہے تھے کہ بیسیکلی جو چیزیں ہیں نا اپنی ضد سے جیسے کنسیپٹ ہے نا پہچانی جاتی ہیں. مثلا یہ فلاں کلر جو ہے یہ ہے لیکن دوسرا کلر اس کی ضد ہے, وہ بیسیکلی خود نہیں ایگزسٹ کرتا. تو انہوں نے کہا کہ شر بیسیکلی نہیں ایگزسٹ کر رہا, جو خیر ہے نا اس کا اپوزٹ ہے. وہ اس طرح کی کوئی بات کی نہیں, شر ایگزسٹ کرتا ہے کیوں نہیں؟ ساری طرف جو وہ ساری شرارتیں تو چل رہی ہیں دنیا کے اندر, ساری شریر چیزیں. مطلب انہوں نے کہا کہ کنسیپٹ یہ دیا نا کہ بیسیکلی اللہ نے خیر خلق کی ہے لیکن وہ اس کا جب اپوزٹ کرتا ہے انسان تو وہ شر کہلاتا ہے. یہ تو کنسیپٹ ہی بڑا غلط ہے کہ اللہ نے خیر خلق کیا تھا تو بعد میں جو اللہ کے قابو سے ہی باہر ہو گیا. یا شاید میں بات بیان کرنے میں نہ غلطی کر رہا ہوں. نہیں, ایسا نہیں ہے. اللہ کے قابو سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. اللہ نے جنوں نے اس کو اختیار دیا ہے وہ اپنی مرضی استعمال کر رہے ہیں. جن مخلوقات کو اللہ نے اختیار نہیں دیا آپ وہ دیکھ لیں, ان کی جرت نہیں کہ وہ پھٹک جائیں. اچھا یہ جو سورج جو ہے 15 ارب سال سے اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس کا کبھی فیول کام نہیں ہوا, کبھی اس نے اپنا روٹ نہیں بدلا. اب یہ سوال وہ آگے ہیں کہ جو یہ ہیں کہ آپ نے مفتی اکمل صاحب نے ایک پروگرام میں کہا. اچھا میں نے اس کے ایک منٹ آپ ٹیسٹ فوراً بدلنے لگے ہیں جی, تھوڑا سال لے لینے دو. یعنی وہ سائنٹیفک کوسچنز ختم ہو گئے سارے, اب دوبارہ نہیں آئیں گے. نہیں اب نہیں چلاتے, ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہ ہے کہ اب علماء والے سوالات لگے, فرقوں والے اے سوال کو شاہ جی جڑا ساڈا ٹاپک سی وہ یہ ہے کہ یہ میں نے ویڈیو پہ دیکھی ہے اور آپ نے واقعی بڑی زیادتی کی ہے. مطلب مفتی اکمل جیسا جو ایک شریف نفس سا بندہ ہے بظاہر ہے, تو اندر کے معاملات ہم کیا کہہ سکتے ہیں, لیکن وہ شریف آدمی ہے میرے خیال میں. تو ان کے بارے میں آپ نے جو ہے نا بڑے وہ ہلکے قسم کے الفاظ بولے ہیں. میرے خیال سے آپ کو شاید یاد ہو کیا بولے تھے؟ نیم میں نے ان کو کہا ہے, نام لے نہیں, وہ آپ نے میرے خیال ہے وہ کلپ بھی جوڑا ہے ان کے ساتھ. وہ آپ نے میرے خیال سے کہا ہے کہ ان کو پتہ نہیں شرم نہیں آئی ہے اس قسم کے کوئی الفاظ بولے ہیں کہ جناب یہ دیکھو جی کہہ رہے ہیں جی امام شافعی کی حدیث ہے. ان کو یہ نہیں پتا, وہ آگے وہ جو بندہ نہیں جو آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑا ہوا وہ مولانا, اس نے ایک بار ویڈیو کی گالیاں بھی خراب نکالی. تو میرے بھائی اتنے مولانا نہیں, وہ ایک ہے جو 50 کے 52 ویڈیو آپ کے چلے ہوں گے کوئی میرے بھائی, وہ گالیاں بھی اس نے دی. اس نے کہا جی یہ دیکھیں ان کو شرم نہیں آئی. خود گالیاں دی مجھے, اور نہیں اکمل صاحب نے تو نہیں دی نا, نہیں انہوں نے, اس بندے نے دی. وہ کہتے ہیں جی ان کو شرم نہیں آئی کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ یار دنیا میں کوئی ایسا جاہل بندہ ہو سکتا ہے کہ جو یہ کہے کہ یار امام شافعی کی حدیث ہے. کہتے ہیں کتنی بڑی انہوں نے بےمانی کی ہے انجینئر صاحب جاہل نے, وہ بھی جاہل ہی کہتا ہے. کہتا ہے جی ان کو شرم نہیں آئی کہ یہ جناب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امام شافعی کی حدیث ہے. کہتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ ہے جو کہ جی امام شافعی کی حدیث ہے. وہ کہتا ہے یار وہاں یہ کمل صاحب نے یہ کہا تھا کہ امام شافعی کی دلیل یہ حدیث ہے. نہیں تو یہی ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں نا, ہم کبھی کہہ رہے ہیں کہ مفتی اکمل صاحب کو نہیں پتا. اس نے تو ایسے پیش کیا, وہ کہتا ہے جی انجینئر صاحب نے کہا کہ یہ مفتی اکمل اتنے جاہل ہیں کہ انہوں نے کہا جی امام شافعی کے. نہیں وہ میں نے کہتے ہیں حدیث تو رسول اللہ کی. جی بالکل صحیح ہے. مفتی اکمل صاحب کے بارے میں پہلے عرض کروں, مفتی اکمل صاحب میرے استاد ہیں. میں نے تسی کو کہ ساری تواڈے استاد نے سارا تے باغی ہو. 1996 میں نے مفتی اکمل صاحب کے ساتھ واکنٹ کے اندر اعتکاف کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا تھا. تو میرے استاد بھی ہیں, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے, اور میں ان کو ایک مہذب
اسکالر مانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ کٹر قسم کے بریلوی ہیں، اور انہوں نے ایک نیوٹرلزم کا لبادہ ضرور اوڑھا ہوا ہے لیکن وہ ہے نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جب ان کا وہ دوسرے وہ جو ایک بڑے منہ پھاٹ قسم کے مولانا صاحب ہیں مظفر شاہ صاحب سے جب معاملہ ہوا تو اس میں دیکھ لیں انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنے کا مسئلہ، اور وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کے فتاوا لے کے الٹیمیٹلی وہ پیچھے بیک فٹ پہ چلے گئے. یہی ثبوت ہے ان کا کہ وہ اپنے مسلک کے خلاف آواز نہیں بلند کر سکتے. ایک چھوٹی سی آواز بلند کی انہوں نے، اور اس میں بھی احمد صاحب بریلوی صاحب کے فتاوا انہوں نے پڑھے. احمد صاحب بریلوی صاحب نے ہر جگہ لفظ وہابیہ وہابی وہابی لکھا تھا، وہ اس پہ اسکرین شاٹ بھی دکھا رہے ہیں وہابی لکھا ہے، لیکن جب پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھتے ہیں بد مذہب بد مذہب. تو یہ تو ان کا مہذب پن ہے کہ وہ اہل حدیث کو، جن کو احمد صاحب بریلوی صاحب وہابی کہتے تھے، ان کو مفتی اکمل صاحب وہابی کی بجائے بد مذہب پڑھ رہے ہیں. تو ماشاءاللہ ان کی شائستگی تو آپ کے اوپر عیاں ہوگی. یہ شائستگی ساری ان کی اپنے بزرگوں اور اپنے علماء کے لیے، دوسروں کے لیے وہ بد مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس سے بڑی تو کوئی غیر شائستگی نہیں ہو سکتی کہ آپ دوسرے کو بد مذہب کہتے ہیں، حالانکہ وہ بھی آپ کے مذہب کے اوپر ہی، آپ کے دین کے اوپر ہی ہے. باقی جو میں نے بات کی تھی امام شافعی کی حدیث ہے، اس سے مراد قطن میں نے بھی یہ نہیں لیا تھا. وہ بات ایک مختصر وہ ہو رہی تھی، ایک آپ سمجھیں کہ ایک جو ہے نا فلبدی گفتگو ہو رہی تھی میری، وہ میں نے کوئی پراپر ریکارڈنگ نہیں اس طرح کرائی ہوئی لکھ کے سامنے. تو اس میں نے کہا کہ امام شافعی کی حدیث ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے، ظاہر ہے ان کی دلیل کی بات ہو رہی تھی. میں نے کب یہ کہا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ امام شافعی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ لے رہے ہیں. میں نے یہ اس میں پھر میں نے جواب بولا کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں، یعنی یہ باتیں تم نہ کرو کہ یہ شافعی کی حدیث ہے، یہ ابو حنیفہ کی حدیث ہے، یعنی دلیل ان کی ہے. یہ دلائل تو سارے ہمارے اپنے ہونے چاہیے. اگر بخاری میں ایک حدیث آ گئی ہے، وہ امام شافعی دلیل بنا رہے ہیں، تو کس پاڑے سے سننی ہے؟ تو انہوں دلیل نہیں پابندہ، انکار کر دے پھر اس کتاب کا. اگر تو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اور بخاری کو تو صحیح مانتا ہے، اس کے بدلے میں جامعہ ترمذی سے تو جعلی روایت بیان کر رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بال اٹھا کرتے تھے، اس کے ساتھ امام ترمذی نے خود لکھا یہ روایت جعلی ہے. تو وہ کیوں نہیں بتایا؟ جس کو تم نے دلیل بنایا ہے وہ تو جعلی روایت تھی. اور پھر جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اس میں کی ہے مالک بن حویرث کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ جب بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک بن حویرث کو اس وقت کہا تھا سلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح تم نماز پڑھنا. آپ کا کام تھا کہ آپ بتاتے کہ اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، جس طرح میں جوانی میں نماز پڑھا کرتا تھا اس طرح نماز پڑھنا کرنا. اور مالک بن حویرث ہمیشہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے میں نے نبی علیہ السلام کو اس طرح دیکھا ہے، اور آپ نے ان کو فرمایا تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح کہ میں نماز پڑھتا ہوں. تو ہم نے کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جھوٹ باندھا ہے کہ آپ بوڑھے ہو گئے تھے، اس کمزوری کی وجہ سے آپ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ کے اٹھا کرتے تھے. جلسہ استراحت کا مذاق اڑایا ہے، اور میں بالکل اس پہ کہتا ہوں. باقی رہا میں نے ان کے لیے ایک انڈائریکٹلی لفظ شیطان کا بھی استعمال کیا تھا. جی ہاں، میں نے یہ نہیں کہا تھا مفتی اکمل صاحب شیطان ہے، میں نے ایک جنرل بات کی تھی، اور ظاہر ہے میں انہی کو ہی کہنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے. باقی اگر کسی کو برا لگے تو میں معذرت کر لیتا ہوں، لیکن مجھ سے بھی کوئی پوچھ لینا میں علماء کے لیے جنرلائز شیاطین کا لفظ کیوں استعمال کرتا ہوں؟ ان علماء کا جو پبلک کو دھوکہ دے رہے ہیں. میری کسی نے مجھ نہیں کھولی پائی، میں بار بار گل کراں گا. قرآن نہیں کہتا من الجنتی والناس، شیاطین وہ ہیں جو جنوں میں بھی ہیں اور انسانوں میں بھی ہے نا. جنوں والے تو ہم نے نہیں دیکھے ہوئے ہیں، یقیناً ساتھ اٹیچ ہیں. انسانوں والے شیاطین قرآن کس کو کہتا ہے؟ جو قرآن اور سنت کے خلاف عقائد لوگوں کو بتاتے ہیں. تو وہ کیا عمران خان صاحب بتا رہے ہیں، یا نواز شریف صاحب، یا زرداری صاحب بتا رہے ہیں کتاب و سنت کے خلاف دلائل، جو قرآن و سنت کے خلاف تعلیمات ہیں عوام الناس کو؟ وہ کون بتا رہی؟ کون سی کیٹیگری ہے وہ؟ کوئی کرکٹر بتا رہا ہے، کوئی پولیٹیشین بتا رہا ہے، کوئی فوجی بتا رہا ہے، کوئی ایجنسی کا بندہ بتا رہا ہے، یا علماء بتا رہے ہیں؟ دسو نا شاہ جی، علماء ہی بتا رہے ہیں نا قرآن و سنت کے خلاف. تو پھر ہم شیاطین ان کو، اور ماشاءاللہ یہ خود ایک دوسرے کو شیاطین کہتے ہیں. احمد صاحب بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کے اندر رشید احمد گنگوئی، اشرف تھانوی، ان سب کو کہا ہے شیطان اور قادیانیوں کے دم چھلے. اور المحند المفند میں جب انہوں نے حسام الحرمین کا جواب دیا ہے خلیل احمد سہارنپوری نے، تو انہوں نے کہا کہ احمد صاحب بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو ہم پہ حملہ آور ہو گیا. جو بندی علماء اور بڑے بڑے علماء، آج کل کے للو پنجوں کی نہیں میں بات کر رہا، یہ چھوٹے چھوٹے علماء کی نہیں بات کر رہا، جن کے اوپر پورے مسلک کھڑے ہیں، وہ احمد صاحب بریلوی صاحب کو شیطان کہتے ہیں، اور احمد صاحب بریلوی صاحب دیوبندی بڑے علماء کو شیاطین کہتے ہیں. جب یہ ایک دوسرے کو شیاطین خود کہہ رہے ہیں تو جناب اسی اگر تھوڑا بھی چیزا پا لے ہے تو چلو میں کہنا میں الفاظ واپس لینا ایز پر دیوبندی جو شیطان ہے، اور جب میں دیوبندیوں کو بات کروں تو میں کہوں ایز پر بریلوی علماء جو آپ شیاطین ہیں. کہتے دوسرے ایک دوسرے کو رہے ہی ہو.
میں کو نوی گل تو نہیں کر لی. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا یہ بتائیں کہ ایک جگہ آپ نے کہا تھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو گالی دی ہے. نہیں گالی تو نہیں, نعوذ باللہ. نہیں گدھا کہا نا آپ نے کہا تھا. وہ کوئی روایت صحیح ہے اور آیا وہ الفاظ بھی ہیں وہ کہ نہیں؟ علماء تو کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بولا آپ نے. علماء نے جو کچھ بھی کہا, میں نے جو ہے وہ حوالہ دیا تھا, وہ کتاب کھول کے آپ دیکھ لیں. اور اگر جن علماء کو اعتراض ہے نا, ان کو کہیں کہ فضائل صحابہ جو کتاب لکھی ہے نا شیخ زبیر علی زئی صاحب نے, اس میں بھی انہوں نے روایت لکھ کے اس کو روایت کو جو ہے وہ یہ بھی لکھا ہے کہ تاوی نے اس کی صحت کا بھی اقرار کیا. پھر انہوں نے کہا کہ اس میں ایک راوی ہے جس کو صرف ابن ابان سے ہی کہتا ہے, اس لیے میں اس کو ضعیف کہتا ہوں. بل وہ روایت انہوں نے مانی ہوئی ہے, اس میں الحمار کے الفاظ موجود ہیں. بس شیخ زبیر صاحب نے سمجھداری یہ کی ہے کہ حمار کا ترجمہ کوئی نہیں کیا. حمار کا ترجمہ کسی گورے یہودی سے کروا لیں جا کے, جو عربی جانتا ہے, بائی برتھ کاپٹک ہو. نہیں روایت ضعیف ہے تو پھر آپ نے کیوں کوٹ کی ہے؟ کیوں روایت ضعیف ہے؟ میں نے تو کہا امام تابعی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں, میں ان کی صحت کے اوپر اعتماد کرتا ہوں. ایک طرف شیخ زبیر صاحب ہے, ایک طرف امام تابعی ہے, میں امام تابعی کے اوپر اعتماد کرتا ہوں, اور بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی بھی ہے. اور عبداللہ ابن عباس کی عادت بھی تھی, اس طرح کر دیا کرتے تھے. بالکل صحیح. علی بھائی ابھی آپ نے کہا کہ آپ زبیر علی زئی صاحب کے مقابلے میں اس روایت کے لیے امام طحاوی کا اعتبار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کے کافی سارے ریسرچ پیپرز میں نے دیکھا ہے کہ ایک محدث اگر کسی روایت کو ضعیف کہہ رہا ہے اور دوسرا صحیح کہہ رہا ہے تو آپ جو ہے وہ بائی پریفرنس سلیکٹ کرتے ہیں کہ فلاں فلاں صحیح کہہ رہا ہے تو میں اس کا حکم لوں گا اور دوسرے کا نہیں لوں گا, جبکہ دوسری روایت میں آپ یہ اپنا کرائٹیریا جو ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. کئی جگہ میں نے دیکھا ہے. کیا مطلب چینج کر دیتے ہیں؟ مطلب یہ کہ آپ اپنی پریفرنس کے مطابق جو ہے وہ حکم سلیکٹ ہاں, اس کی وجہ کیا ہے آپ بات کو سمجھیں. پہلی بات یہ ہے کہ اس مسئلے میں جو بھی پمفلٹ لکھتا ہوں, ہمارے پمفلٹس کا جو مقدمہ ہے نا وہ بخاری مسلم کے اوپر کھڑا ہوا ہے. جن احادیث کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بہت تھوڑی ہیں, میجورٹی پورشن بخاری اور مسلم کا ہے. باقی جن پورشنوں میں اکثر کے اوپر شیخ زبیر اور شیخ البانی متفق ہیں, وہ بھی آپ نکال دیں, بہت تھوڑی بنتی ہیں جن کے اوپر دو مختلف آراء سامنے آتی ہیں. اب دونوں طرف بڑے بڑے محدثین کھڑے ہوئے ہیں, علم کا وہ خزانہ ہم اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, پبلک کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی 180 ڈگری سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی ہوتی ہے. اگر شیخ البانی کسی حدیث کو صحیح کہہ رہے ہیں اور شیخ زبیر صاحب ضعیف کہہ رہے ہیں, دوسری طرف شیخ زبیر صاحب نے کوئی حدیث کو صحیح کہہ دیا اور البانی نے ضعیف کہہ دیا, اور وہ 180 ڈگری ٹکرا رہی ہیں, پھر تو آپ کا مقدمہ بالکل ٹھیک ہے. ہمارے 72 حدیث والے پمفلٹ میں کوئی ایسا آپ کو 180 ڈگری ٹکراتی ہوئی چیز نظر نہیں. آپ ان دونوں کی تقلید کیوں کرتے ہیں؟ وجہ میں تقلید تو نہیں کرتا. کس کی تقلید کرتا ہے؟ تو خود کیوں نہیں سرچ کر لیتے؟ کیا چیز یہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا, ویل انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں. ان دونوں نے کو خود کیا کر لیا ہے, ان دونوں نے بھی جو محدثین کے اوپر آراء لکھی ہیں وہ ابن حجر کی لکھی ہے نا, ذہبی کی لکھی ہے نا, یا ابن معین کی لکھی ہے نا, تو یہ خود تحقیق کر لیتے ہیں نا, اپنی سندیں پہنچاتے ہیں نا راویوں تک. تو انہوں نے کیا کیا ہے تو یہ بھی نقال ہے سارے. یہ نقال وہ کوئی پنجابی والا نہیں ہے, یہ ایک ٹرم ہے, یعنی اصطلاح ہے فقہ کی, یعنی جو نقل کرنے والے ہیں. تو خود یہ بھی تو نقل ہی کرتے ہیں نا کہ جی ان اتنے 15 محدثین نے جو ہے وہ توثیق کی ہے, 10 نے جو ہے وہ جرح کر دی ہے. خود تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, یہ بھی تو ان کی چیزیں نقل ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. پھر ان کے بھی آگے اقوال ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی سر سے ثابت ہوتے ہیں, بعض کا نہیں ہوتے. تو خیر یہ تو بہت ایک یعنی بالکل ایک انٹلیکچوئل لیول کی چیزیں, پبلک لیول کی بات کریں جو پبلک کو جس سے فائدہ ہو. اچھا, یہ آپ کو بھی میں نے کلپ دکھایا مفتی حنیف قریشی صاحب کا, جس میں وہ سورہ نساء آیت نمبر 64 سے جو استدلال لے رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر لے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مغفرت کریں گے تو تب وہ اللہ قبول کرے گا. مشہور آیت ہے, تو کائنڈلی اس کی ذرا مفتی حنیف قریشی صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, جو وہ ناسبیت کے خلاف کام کر رہے ہیں, لیکن جو یہ وہ جو کتاب و سنت کے عقائد کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس میں اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح فرمائے. یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کوٹ کرتے ہیں. میں نے وسیلہ اور توسل کے اوپر ایک پورا لیکچر دیا جی میرے بھائی, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. اسی میں نے امام ابن تیمیہ کا بھی رد کیا تھا توسل کے مسئلے میں, اور صوفیوں کا بھی رد کیا تھا. اس میں نے اس آیت کو بریف بھی کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے جو ہے وہ سفارش کروائی جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں, پھر اللہ تعالیٰ غفور رحیم پائے گا. اس کا پورا کانٹیکسٹ قرآن میں آیا ہے. ٹھیک ہے, اگر اس آیت کا یہی مطلب ہے کہ آپ اپنے مسئلوں کو لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی جاؤ, وفات کے بعد کے لیے تو قرآن میں کوئی ایسی تصریح نہیں آئی نا. یہ کہتے ہیں جی وہ زندگی کی بھی نہیں آئی کہ صرف زندگی میں. ہم کہتے ہیں پھر کانٹیکسٹ دیکھ لیتے ہیں, بات اگر زندگی کی ہو رہی ہو تو ہم زندگی پہ اپلائی کریں گے,
اگر وفات کے بعد کی ہوگی وفات کے بعد بھی اپلائی کریں گے. یہ کہتے ہیں یونیورسل ہے, پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں یونیورسل لے لیا. اب بتاؤ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو اختلاف ہوا ہے تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کو تو وسوسہ بھی نہیں آیا کہ قبر رسول پہ جا کے حضور سے مسئلہ پوچھ لیں کہ آپ کا وصی کون ہے. ان کو ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤ کا نہیں آتی تھی کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو آپ کے پاس حاضر ہو جاؤ. جب روایتیں تو ہے نا کہ لوگ گئے قبر مبارک پہ گئے ہیں. نہیں کون گئے؟ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کے لیے جس کے لیے آج تک ہم لڑ رہے ہیں. وہ باقی مسئلے تو چھوٹے ہیں نا میرے بھائی. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ مولا علی کو چاہیے تھا مسئلہ خلافت کا حل کرواتا ہے جس کے پیچھے آج امت دو ٹکڑے ہوئی ہوئی ہے. سنی اسلام اور شیعہ اسلام دو بہت بڑے ایک تفریق ہوئی ہوئی ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. وہ باقی مسئلے تو بارش نہیں ہوئی تو اللہ پتہ اس زمانے کا مسئلہ جی ختم ہو گیا. جیڑی ساڑھے گاٹے مسئلہ فٹ ہویا وہ تو سنی شیعہ اختلاف ہے. اس کے اوپر تو وہ کوئی نہیں گئے ہیں. جنگ جمل کے اوپر تو سیدہ عائشہ کوئی نہیں گئی ہے قبر رسول پہ پوچھنے کے لیے ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا کے تحت. ٹھیک ہے, یہ پورا کانٹیکسٹ چل رہا ہے منافقین کے کانٹیکسٹ میں کہ وہ اوپر سے کلمہ گو تھے اندر سے منافق تھے. جب اپنی مطلب کا کوئی فیصلہ ہوتا تھا لگتا تھا ہمارے حق میں ہوگا ہم ٹھیک ہے, وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے جاتے تھے. جب ان کو ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارے اسلام کا کوئی احترام نہیں کریں گے, وہ حق کے ساتھ فیصلہ کسی یہودی کے حق میں کر دیں گے, یہ کافروں کے پاس اپنے مقدمے لے جاتے تھے. اسی کانٹیکسٹ کے اندر یہ بات ہو رہی ہے وما ارسلنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلنا بالرسول الا لیطاع باذن اللہ, اور ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جاتی ہے اللہ کے اذن کے ساتھ. ولو انہم اذ ظلموا, اور جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا انفسہم اپنی جانوں پر جاؤ کا ان کو چاہیے تھا وہ آپ کے پاس آتے واستغفر اللہ, اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے واستغفر لہم الرسول, اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے لوجد اللہ توابا رحیما, تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاتے. اگلی آیت نہیں پڑھی نیف قریشی صاحب نے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, تیرے رب ہونے کی قسم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کبھی بھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں یہ آپ کو حاکم نہ مان لیں. بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا, اس کے بعد اپنے دل میں کوئی حرج بھی نہ محسوس کریں آپ جب فیصلہ کر دیں. مما قضیت, جو آپ فیصلہ کر دیں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا, اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہ کر دیں. دل سے بھی جب تک آپ کے فیصلوں کو نہیں مان لیتے نا یہ مومن نہیں ہوں گے. اس میں ساتھ یہ ہے نا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ سے فیصلہ نہ کروائیں. تو حضرت ابوبکر عمر عثمان و علی کی مومنیت ذرا ثابت کریں نا. انہوں نے جب خلافت کے مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو جا کے حضور کی قبر پہ کیوں نہیں فیصلہ کرایا اس آیت کے تحت. حنیف قریشی صاحب قیامت تک کے لیے چیلنج ہے. آپ اس آیت کو کہتے ہیں نا جرنلائز ہے. یہ پوری دونوں آیتیں میں نے 64 اور 65 پڑھی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے منافقین کو یہ کہا گیا کہ تمہارا یہ کام تھا کہ تم نے نبی کے ساتھ بدعہدی کی ہے, پہلے نبی سے جا کے معافی مانگو, اس کے بعد نبی آپ کے لیے سفارش کریں کہ ہاں یہ آپ صحیح طریقے زندگی گزاریں گے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں منافقین اوپر سے کلمہ گو سے جب تک تم ہر فیصلے میں ان کو حاکم نہ مان لو. اگر حضرت ابوبکر اور عمر عثمان و علی ہر فیصلے میں نبی علیہ السلام کو حاکم مانتے تھے نا تو پھر خلافت کا جب اختلاف پیدا ہوا, آپ نے تو اپنا خلیفہ کسی کو نہیں بنایا, صحابہ کے اجماع سے چنا گیا حضرت ابوبکر صدیق کو. 6 مہینے تک حضرت علی نے بھی بیعت نہیں کی ہے. حضرت علی قبر رسول پہ جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم قرآن میں ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک, تو آپ فیصلہ کریں. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران جب پانی کم پڑ گیا تو حضرت عمر نے حضور کو ایک پیالہ دیا, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھیں تو چشمہ جاری ہو گیا. لیکن صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث ہے کتاب الاستسقاء میں حضرت عمر کے دور میں جب قحط پڑا تو وہ کہتے ہیں اللہ جب تک تیرے نبی ہم میں موجود تھے ہم ان کو لاتے تھے توسل کے طور پہ, اب تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے ہیں اور ان کی دعا کی برکت سے بارش شروع ہوگی. انہوں نے تو نہیں کہا کہ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤ کا کے تحت, چونکہ ہم آپ کی مبارک زندگی میں بھی پیالہ پیش کرتے تھے لہذا وفات کے بعد بھی پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ دو بالکل الگ چیزوں کو آپس میں جوڑتے ہیں اور ایک رزلٹ نکال دیتے ہیں. میں نے اب ان کو یہ پھکی دے دی ہے کہ سیدہ فاطمہ کا جو فدق والا مسئلہ ہوا ہے یہ بھی مانتے ہیں. حضرت فاطمہ اور ابوبکر نے جا کے قبر رسول پہ کیوں نہیں فیصلہ کروایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک. اب یا تو وہ کہیں کہ یہ قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے تھے تو کہ یہ خود ہی جائیں گے وہ تو مانتے تھے, یا اس کا مطلب ہے تو فہم کوئی نہیں تو آڑے بزرگ باب میں نے تو غلط فہم دسیا ہے. اس کا تعلق یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سامنے موجود ہے. آج بھی کہتے ہیں جی وہ کسی کا مسئلہ ہوتا تھا حضور کے پاس, بھائی آج بھی اللہ کے نبی ہمارے سامنے موجود ہوں تو ہم انہی کے پاس ہی جائیں گے, لیکن آج ہماری ان سے کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی ہے. اگر یہ کہتے ہیں ہو سکتی ہے تو ہم اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی صحابہ کرام صحیح بخاری میں لے کے گئے نا, پنڈلی کی ہڈی آپ نے ہاتھ پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
ہاتھ پھیرنے کی برکت سے ٹھیک ہو گیا. ہم ان سارے مولویوں کی پاؤں کی نا پنڈلی کی ہڈیاں توڑتے ہیں اور ان کو ویزا بھی لے کے دے دیتے ہیں, چلیں حرمین کا جا کے قبر رسول پہ عرض کریں اور اپنی ٹانگ ٹھیک کروا کے لیں. لیکن اللہ کے نبی اگر قبر رسول سے باہر موجود ہوں, مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے ہوں, میں کہتا ہوں یقیناً ٹھیک ہو جائے گی. تو اس کا مطلب ہے آپ کی وفات کے بعد پروٹوکول ڈیفرنٹ ہے, زندگی میں ڈیفرنٹ ہے. نہیں, اگر اس کا جواب وہ لوگ یہ دیں, وہ کہیں جی آپ کی ٹانگ کی ہڈی توڑتے ہیں, آپ اللہ کو کہ جوڑ دیں. ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اللہ جوڑے گا. کیوں نہیں جوڑے گا؟ ہمارا دعویٰ نہیں, قدرت تو رکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ قدرت, اللہ تو یہ بھی قدرت رکھتا ہے کہ میں دعا کروں اور یہ ساری اکیڈمی سونے کی بن جائے. لیکن اللہ نے کہیں قرآن میں نہیں کہا کہ تم دعا کرو گے تو اس طرح کی دعا قبول بھی کی جائے گی. دنیا کو اللہ نے فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اللہ کا تو کہیں دعویٰ ہی نہیں میرے بھائی. اللہ تو کہہ رہا ہے آپ نے کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. اچھا, اللہ نے کب کہا ہے کہ جی جب تمہاری ہڈی ٹوٹ جائے تو تم دعا مانگنا شروع کر دو کہ یا اللہ میری ہڈی جوڑ دے اور تم جو ہے وہ علاج کرانے کے لیے نہ جاؤ. اللہ نے تو دنیا کو جوڑا ہی اسباب کے ساتھ ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. اس نے تو نبی علیہ السلام کو بھی کہا کہ اے نبی ہم نے صحابہ کرام کے ذریعے آپ کے ہاتھوں کو مضبوط کیا. ٹھیک ہے نا, ہمارا تو دعویٰ نہیں ہے. یہ فوراً اللہ کے اوپر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں اللہ کر دے. بھائی اللہ کے بارے میں ہمارا کب دعویٰ ہے؟ اللہ تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. وہ کہتا ہے صرف مجھ سے دعا کرو, فزیکل فینومینا آف نیچر میں آپ محنت کرو تو میں تمہاری مدد کروں گا. ہاں اللہ سے ہم کب کہیں گے؟ اللہ کہتے ہیں اسباب کو اختیار کرو, یعنی میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا, اپنی ہڈی سیدھی کرواؤں گا, اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ یہ صحیح طریقے سے جڑ بھی جائے, کیونکہ بعض اوقات وہ ٹیڑھی بھی جڑ جاتی ہے, پھر وہ توڑ کے دوبارہ کرنی پڑتی ہے. یہ سارا ہیلا کر کے اس کے بعد میں اللہ سے دعا کروں گا. اللہ تعالیٰ کہیں نہیں کہتا کہ جی آپ اسی طریقے سے کر دیں. اور پھر یہ بزرگوں کے بارے میں دعوے کر رہی ہیں, بزرگ جو ہیں وہ جی روحانی آپریشن کر دیتے ہیں, یہ وہ کر دیتے ہیں. میں کہتا ہوں آپریشن روحانی تو چھوڑ دیں, وہ تو کسی نے نہیں دیکھے کسی کا دل کا بائی پاس ہوا ہے یا نہیں ہوا. میں کہتا ہوں جی ایک نومولود بچہ دنیا کے سب سے بڑے بزرگ کے پاس لے جاتا ہوں میں, چاہے وہ زندہ ہے یا اس کی قبر پہ, وہ اس بچے کا ختنہ کر کے بتا دیں. یہ بائی پاس کرتے ہیں نا, بائی پاس ہم نظر ہی نہیں آنا کہ ہویا کہ نہیں ہویا. ایک خطرہ بزرگ کر کے دسن, روحانی خطرہ, کوئی خون نہیں نکلنا چاہیے, روحانی خطرہ ہی بائی پاس ہو, پورا بائی پاس کر دیتے کوئی چیرا نہیں لگتا, بغیر چیرا لائے ایک نام خطرہ کر کے دس دیں کوئی بزرگ. یہ ہوں اسی جڑے مسئلے رکھے نے بزرگ فیل ہو گئے نے کیونکہ ان کے دعوے ہی باطل ہیں. یہ وہ دعوے کرتے ہیں جن کو آپ کاؤنٹر چیک نہیں کر سکتے. ابھی آج کل یہ بریلویوں نے بڑا فتنہ اٹھایا جی فلاں بزرگ کی قبر اتنے سال بعد کھودی گئی. یار کس کو پتا کیا ہوا؟ میں نے اس کے اوپر ایک بڑا خطرناک مسئلہ ان کے سامنے رکھا ہے کہ یار پرانوں کو تو چھوڑ دو, ٹھیک ہے, پتہ نہیں ان کی قبریں تھیں نہیں تھی, صحیح تھے غلط تھے, پرانی ہے یہ رات کو دفنایا. ہوں جڑے نال نال مرتے جا رہے ہیں نا, ایک ایک ہفتے آستے تو پجرا دی لاشاں رکھو, اے تو بزرگی نہ دی چیک کر لینے. خام خواہ ایڈی مصیبت کھڑی کیتی ہوئی ہے جناب, لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اور مسلک چھوڑ کے جا رہے ہیں. وہ جڑے جڑے بڑے بزرگ نے, تسی تانوں بڑے بزرگاں دے نام آندے نا, بڑیاں دے نام لو نا شاہ جی, کوئی بڑے بڑے بزرگاں دے آج کل کوئی لمبا جا کوئی چوڑا جا نام لو نا شاہ جی. یہ جتنے سلسلے ہیں ان کے جو شیوخ ہیں, سلسلوں کے بزرگ ہیں, سارے شیوخ بجائے یہ کہ مطلب یہ پریشان ہوئے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہے کتاب و سنت پڑھ پڑھ کے گمراہ ہو رہی ہیں, علی کے لیکچر سن سن کے گمراہ ہو رہی ہیں. علی بھی اس دا تہاڈا مریض بن جائے اللہ دے بندیو. تسی جو ایک بزرگ جس تے تہاڈا اعتماد ہے نا, ٹھیک ہے, اے جون جولائی جی اللہ کرے کوئی ایک آدھ مرے تو تسی جولائی دی گرمی وچ اونوں تسی جناب رکھ دو چوک وچ 10 دن واسطے. تسی تے کہندے ہو تے 10 سال بعد لاش سلامت نکلدی ہے. اے 10 دیہاڑے تہاڈی لاش بزرگاں دی کٹ دینا تے میں مان لاں گا. پھر عیدی صاحب دی منتا نہیں مارنی ہے کہ جناب تھوڑے عرصے سے سرد خانے 'چ رکھ لو. اے شہید نے, اے سارے خودکش حملے جڑے مردے نے شہید نے نا, انہاں دی لاشاں ذرا باہر رکھو نا تسی, بلکہ اس خودکش حملے والے دن وہاں چلے جائیں تو خون کی بدبو ہوتی ہے انسان کے جسم کی. یہ ہوتا ہے, یہ اس طرح چیزیں نہیں, انبیاء کا پروٹوکول ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کسی کو عطا کرے. تمام صحابہ کے لیے بھی ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوگا, اور نہ یہ کسی کی بزرگی. دیکھیں بات تو پھر وہی آ جاتی ہے نا کہ عقیدے پہ آ جاتی ہے نا. اب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, یہ میرے ذہن میں یہ پہلے سوال نہیں تھا, آپ کہیں گے جی پھر اس پہ چڑھ گیا دریوں کے سوالوں پہ. وہ کہتے ہیں جی یہ ہم سارے گمراہ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو اپنے خدا کو, اللہ کو تو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جی اپنے گاڈ کو کیوں نہیں کہتے ہو یار, ہمیں دکھا دے اپنا آپ ایک دفعہ. وہ نہیں چاہتا, سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. چاہتا ہی نہیں ہے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ نہیں چاہتا ایسا. نہ وہ یہ چاہتا نہیں ہے کہ آپ خدا کو اس طریقے سے مانیں. وہ کہتے ہیں آپ خدا کو ارن کریں. نہیں, وہ بھی یہ کہیں گے نا, وہ کہیں گے جی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ حضرت فاطمہ کا مسئلہ فتح والا ایسے حل ہو. یہ قرآن پاک کے اندر سورہ القصص, یہ سورہ الشعراء کے شروع میں سورہ القصص میں آئی ہے کہ سٹارٹ میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اے نبی تم پر آسمان سے ایک ایسی چیز نشانی نازل کرتا کہ سب کے سب لوگ ایمان لے آتے. اللہ تعالیٰ چاہتا, یہ قرآن میں کئی جگہ مضمون ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آنے واحد میں سب کو ہدایت دے دے, لیکن اللہ نے یہ سنت نہیں اڈاپٹ کی سرکار.
ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਫੌਰਨ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਹਿਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੁਰ ਪਿਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਨਾਬ ਆਂਦਾ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਰਿਓ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਤਪਦੀ ਧੁੱਪ 'ਚ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਬੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਨੂੰ ਦਫਨਾਈਓ ਨਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੋ ਆ ਗਈ ਬੋ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਗਰ ਬੋ ਆ ਗਈ ਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ या कह दियो कि हाँ ठीक है कुत्ते आगे नहीं पाते ये बुजुर्ग कोई नहीं सन फ्रॉड ही सी सारा कुछ तो पुराना भी इन सारे फ्रॉड निकल आएंगे ये सब के सब झूठी बातें हैं इनकी फिर कहते हैं लाशें सलामत निकलती हैं मैं कहता हूँ जी इन्हीं को बताया ना किसी अहले हदीस की लाश सलामत निकली है वो नहीं मानेंगे नहीं इराक का जो वाकया है बड़ा मशहूर जो 1920s में वहाँ पर हुआ है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी की और ये दूसरे कौन थे किथे है दिखाओ वीडियो नहीं वो तो वीडियो भी चली है टीवी ओ सारी मैं सारी वीडियो नेट पर किसी एक जगह वीडियो नहीं है सारी जगह वाकई डिस्प्ले हो रहा है ये मुफ्ती उमर महमूद सिद्दीकी साहब है मुफ्ती शाह हुसैन गदई साहब की सरकार टीवी ये पर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं आप वीडियो ले ना आज तो YouTube का जमाना है ना और बकायदा सारी वीडियो वो कहते हैं सरकारी तौर सब पे है ना वो सिर्फ वाकया चला रहे होते हैं सारे मुल्कों के झंडे लेके खड़े दूसरा ये फौजें है खड़ी कि वो जो सहाबा किराम की जो कब्रें हैं ना उनके ऊपर अपने बुजुर्गों पर वो तो साढ़े सांझे ने ना उनकी तो मिसाल ही ना हमें पेश करें वो कोई बरेलवी देवबंदी वाले हदीस तो नहीं ये बात क्लियर करें कि मतलब आपका मौकिफ ये है कि मतलब आज के नहीं हो सकते या हो ही नहीं सकते ये तो फिर कह आप रहा हूं कि जिन बुजुर्गों की ये इबादत करवा रहे हैं ना क्योंकि एक तो जो ये ममाती जो है वो तो नाउजुबिल्लाह अंबिया के लिए ये कीदा रखते हैं आपका ये कीदा तो ना लोगों के सामने जाए वो मेरा कीदा लोगों को पता है या तो नबी मतलब है जिस्म महफूज होने के तो आप कायल है ना सरकार मेरा कीदा नहीं है जिसम महफूज ना होने के कायल तो अली बिन उस्मान अजमेरी हैं कशफ मजूब में उन्होंने लिखा है कि इमाम हनीफा हुजूर की कब्र से हड्डियां समेट रहे थे ये तो बुजुर्गों के आपके बुजुर्गों के अकीदे हैं देवबंदियों बरेलवियों के बुजुर्गों के अली बिन उस्मान अजमेरी ने कशफ मजूब में ये कीदा लिखा है इमाम हनीफा वाले चैप्टर में मेरा तो ये कीदा नहीं है मतलब मैंने कहा वाज़े करें ना ये ना हो कि नहीं वाज़े तो आप करेंगे ना कशफ मजूब वाले हमने क्यों वाज़े करना है ये तो कशफ मजूब वाले ने वाज़े करना है साढ़ा तो अकीदा वाज़े है बिल्कुल अहादीस मैं तो या तो नबी पूरा लेक्चर देते हैं कि अंबिया इकराम की कब्रों में लाशें सलामत है उनको ना मट्टी खाती है ना आग खाती है ना कोई दरिंदा खा सकता है ये अंबिया का प्रोटोकॉल है आपने अंबिया के मुकाबले पे अपने बुजुर्गों के प्रोटोकॉल क्लेम कर दिए हैं ना और इन बुजुर्गों के जिनके हम अकीदों को फासिद समझते हैं हमारा इख्तलाफ ये है कि इनके अकीदे ही खराब है हम मान नहीं सकते कि इनकी लाशें सलामत रहे चले जो भी जिंदा है ना उनकी तो चेकअप करो ना सरकार ये तो मशवरा दो ना ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਸਕੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧੋਪੀ ਸਾਡੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਦਿਓ नहीं ठीक है कोई हो सकता है टेस्ट भी हो जाए ये तो कोई नहीं ऐसा मसला नहीं कदे नहीं कोई हिम्मत करेगा सरकार आगे